اور وہ میسج یہ ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو اس کو اکنومیکلی مضبوط کریں. پولیٹیکل پارٹیاں اندر بھی جمہوریت میں ہیں جب جمہوریت مانگ رہی ہیں، اور ملک کے تمام انسٹیٹیوشن اپنی اپنی لمٹ میں ہو جائیں تاکہ ملک کسی بڑے سانے سے دوبارہ دوچار نہ ہو. آپ کا تکبیر ٹی وی کا، آپ کے ویور کا بہت بہت شکریہ. اشرف چغتائی اور میاں سلیم صاحب کو میرا پیار بھرا سلام. بہت شکریہ مشتاق لاشاری صاحب. ناظرین، میرے اگلے مہمان اشرف چغتائی صاحب ہیں. اشرف چغتائی صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درینہ ورکر ہیں، جیالے ہیں. پارٹی کی مرکزی قیادت کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ان کے رہے ہیں. وہ خود بھی پروگرام کرتے ہیں. وہ ان کی اپنی ایک پاکستان کی سیاست کے حوالے سے رائے ہے. میرا یوم تاسیس کے حوالے سے یہ ارادہ تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اشرف چغتائی صاحب کو بھی پروگرام میں شامل حال کروں. اشرف چغتائی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہمارا پروگرام اذان کے وقفے کی وجہ سے ذرا تاخیر سے شروع ہوا، اس لیے میری معذرت قبول کریں کہ آپ کو میں نے اسی طرح تھوڑی تاخیر سے پروگرام میں شامل کیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور میرے پروگرام میں تشریف لائے. چغتائی صاحب. اشتیاق گمن صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ ہمیشہ، چاہے میں پاکستان میں ہوں یا یو کے میں ہوں، آپ جو ہے نا کہ مجھے پروگرام اپنے پروگرام میں لیتے ہیں. دیکھیں جی کہ آپ نے اپنے انٹرو میں اور مشتاق لاشاری صاحب نے بھی یوم تاسیس کے بارے میں، باقی قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں بہت کچھ کہا. تو میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو شہید قائد عوام جو ہے نا، قیام پاکستان کے بعد پہلی بار جو ہے نا کہ ایک عوامی نظریاتی انقلابی انہوں نے جو ایک منشور دیا 1967-30 جو نومبر کو جب یوم تاسیس تھا، تو اس منشور کا بنیادی جو فلسفہ تھا وہ روٹی کپڑا اور مکان تھا. اور بھٹو شہید کی جو کرشماتی جو ایک قسم کی جو شخصیت تھی اور ان کا انقلابی جو منشور تھا، پاکستان کے غریب عوام کے دلوں میں ایسا ولولہ اور جوش پیدا کیا کہ انہوں نے چند یعنی کہ ماہ بلکہ 1-2 سال کے اندر جو 1977 میں انتخابات ہوئے، اس میں روایاتی جو جماعتوں کے بڑے بڑے برج بھی اٹھ دیے، اور ایسے اٹھے کہ ان کی مقبولیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کو ایک ایسے سازش کے ذریعے، اندرونی اور بیرونی سازشوں کے ذریعے، جب ان کو جو ہے نا کہ ایک سازش کی تختار پر ایک جھوٹے مقدمے میں چغتائی صاحب، جوڈیشل میں مرڈر آپ سے ہوا. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. چغتائی صاحب، صرف یہ بتائیے کہ ایوب، دیکھیے یہ ذوالفقار علی بھٹو اسکندر مرزا کی کابینہ میں بھی رہے، کنونشنل مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری بھی رہے، اور اس کے بعد جو ان کو عروج ملا اپنی سیاسی زندگی میں، عملی سیاست میں آنے کا، وہ ایوب خان کے دور میں وزارت خارجہ سے ملا. یہ وزیر خارجہ رہے ایوب کے دور میں 1963 سے لے کے 1966 تک 3 سال. ایوب کی جو وزارت خارجہ سے، اس میں دیکھیے میں آپ کو، انہوں نے، مشتاق لاشاری صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں بات کی ہے، میں آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک کلپ چلاؤں گا اور اس کے بعد آپ کا اس سے جواب لوں گا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایوب خان سے علیحدگی کی ذوالفقار علی بھٹو کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ علیحدہ کیوں ہوئے، یا انہیں علیحدہ کیا گیا ایوب کی کابینہ سے، اور انہیں پاکستان پیپلز پارٹی بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی سر؟ دیکھیں جی کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو اس وقت وزیر خارجہ سے پہلے ان کے پاس کامرس کی منسٹری تھی، وزیر خارجہ جب بنے تو پوری دنیا میں جو ہے نا کہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے مقبول لیڈر تھے ایز اے وزیر خارجہ. اور انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ جو جتنے پاکستان کے جو ہے نا دوسرے ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہ جو ہے نا کہ ان کو جو ہے نا کہ ایک قسم کا یونائٹ کرنا یا کوئی ایک نیشنل ایشو پہ، جیسے ہم آج کل پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آئی ایم ایف کے اس کے جکڑے ہوئے ہیں، مطلب وہ ایک ایسا تھرڈ ورلڈ کا جو ایک ایسا بنانا چاہتے تھے، ایک ایسا بلاک جس میں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. فارن پالیسی جو تھی وہ ایسی مضبوط کرنا چاہتے، ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور ملک کو ایک ایٹمی قوت دینا چاہتے تھے. ان کے دل میں بہت کچھ تھا. وہ رہ کر، خاص کر ان کی کابینہ میں رہ کر، یہ جو کام جو ہے نا یہ نہیں اس لیے ہو سکتے تھے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ کیوں نہ کہ ایک ایسی پارٹی بنائی جائے جس میں جو ہے نا کہ پاکستان کے اندر چند گروپ ہوتے ہیں، سرمایہ دار، جاگیردار، ان کا قبضہ ہوتا ہے، اور جو ہے نا کہ وہ ان کے اوپر جس طرح
لیکن اب بڑھو شہید نے جب آ کے اصلاحات جو کی تھی، زرعی اصلاحات کی تھی، اپنی زمین بھی خود دے دی تھی، اس طرح یہ نہیں کہ ایٹمی قوت بھی انہوں نے چند عرصے کے اندر ہی انہوں نے بنائی اور ایک متفقہ آئین بھی دیا، آئین بھی نہیں تھا تو متفقہ آئین بھی انہوں نے دے دیا. تو یہ چیزیں ساری جو ہوتی ہیں نا ان کے ذہن میں تھی، تو وہ انہوں نے اس لیے انہوں نے ایک پارٹی بنانے کا سوچا اور پارٹی بنائی اور اس پہ اوپر عمل بھی کیا اور اس کے اوپر عوام سوال کرتے تھے. اور اس زمانے میں یہی کہا جاتا تھا کہ اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا جائے تو کھمبا بھی جیت جائے گا، کیونکہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو کے دیکھیں ایک تختہ دار پر وہ اس لیے چڑھے کہ ان کو جو ہے نا کہ اندرونی بیرونی سازشوں سے اس لیے کیا گیا کہ اتنا بڑا مقبول لیڈر پوری دنیا میں یہ جو ہے نا کہ کر رہا ہے. آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو حالات کشمیر میں یا مشرق وسطیٰ میں آج وہ حالات ہوتے تو وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کی وہ دھمکی دے دیتے کوئی جنگ کی یا کوئی تیل کی برونے کی چابی کو کیا کہہ دیتے، بلکہ اپنے سیاسی حکمت عملی سے کوئی ایسا کردار ادا کرتے تو یاد آ جاتا. وہ کشمیر کے سلسلے میں ہمیشہ کہتے تھے کہ میں کبھی نیند میں بھی غلطی نہیں کروں گا. ایسا لیڈر تو نہیں تھا وہ، اچھا اس لیے دیکھیے انہوں نے اشرف پارٹی. طاہر صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کا اور ان کی قیادت کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں انہوں نے تاشکند سے واپس آ کے احتجاجاً ایوب کی کابینہ سے بطور وزیر خارجہ استعفیٰ دے دیا تھا. لیکن کچھ لوگ جو صاحب النظر اور جن کی نظر پاکستان کی تاریخ پہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، انہیں ایوب خان نے خود نکالا تھا. ان کی نکلنے کی ایک وجہ ہے، میں نے پاکستان ابھی حالیہ جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے الطاف حسن قریشی صاحب کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں الطاف حسن قریشی صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ اور پس منظر میں یہ بتایا کہ ایوب نے ذوالفقار علی بھٹو کو خود نکالا تھا اور اس کو نکالنے کی، مسٹر بھٹو کو کابینہ سے نکالنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے الطاف حسن قریشی کو اردو ڈائجسٹ کے لیے انٹرویو دیا تھا. وہ انٹرویو پاکستان کے اخبارات کی شاہ سرخی بنا. اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ تھوڑا سا 5-6 منٹ کا انٹرویو میں آپ کو ابھی چلا کے دکھا سکتا ہوں، وہ تیار ہے. اگر آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، میری بات پہ اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں کہ ایوب نے ذوالفقار علی بھٹو کو نکالا تھا وزیر خارجہ کے طور پہ یا بھٹو نے استعفیٰ دیا تھا. دیکھیں جی کہ یہ باتیں جو ہے نا کہ کوئی ایک کالم نویس کوئی جرنلسٹ جو ہے نا کہ کوئی بات کہہ دے تو وہ حرف آخر ہے یا وہ صحیح ہے، اس میں صداقت ہے. کسی کے انٹرویو سے یہ چیز ہوتا ہے. اتنا بڑا لیڈر یعنی کہ اتنا بڑا مقبول لیڈر جس نے مطلب ہے کہ جس کے بارے میں ایک کالم نویس لکھتا تھا کہ کہتا تھا کہ اس نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم آ کے نعرے گئے، اس نے مرنے سے پہلے یہاں وہ خود باقاعدہ اس نے تسلیم کیا کہ میرا ایک کالم اس کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے. یہ بالکل میں نہیں مانتا ہوں، یہ نہیں کہ ان کو نکالا گیا تھا، انہوں نے خود استعفیٰ دیا گا. یہ ابھی بھی بہت سینئر رہنما پارٹی کے بغیر بھی دوسرے بھی جو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں جو اس وقت 80 اور 90 کے قریب ہیں، حیات ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا. یہ ایک الطاف حسین کا انٹرویو یا وہ ڈائجسٹ میں انٹرویو سے یہ نہیں کہ یا کلپ چلانے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ انہوں نے نکالا. وہ ایسے لیڈر تھے کہ ان کو اچھا ان سے تو آصف چغتائی دنیا صاحب کی یہ طاقتیں بتائیے، ڈرتی تھی. اشرف ان کو چغتائی کیسے صاحب نکالا جاتا ہے؟ یہ یہ تو میں بتائیے مانتا ہی نہیں ہوں، کہ کسی جگہ بھی جس نہیں ہے، طرح کسی جگہ بھی نہیں آیا مشتاق پچھلے کئی اٹھائی سالوں سے. نے ابھی فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 4 بنیادی جو نصب العین تھا، ان کا جو مینیفیسٹو تھا، جو منشور تھا، وہ 4 نکات کے اوپر قائم تھا. تو ان کے نکات بھی انہوں نے گن کے کہ اسلام، ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور جو سوشلسٹ وہ ہماری جو جمہوریت ہماری سیاست ہے، عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی اور کپڑے اور مکان کا نعرہ دیا. آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کئی دفعہ اقتدار میں آئی، وزیر اعظم بھی بنے ان کے اس کے اور ایک صدر بھی بنے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مقاصد میں کہاں تک کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی جماعت ہے، انہوں نے بہت ساری حکومتیں کی ہیں، ذوالفقار بھٹو سے لے کے پھر محترمہ بینظیر بھٹو، پھر آصف زرداری صاحب. دیکھیں حکومتیں آتی رہی ہیں، لیکن ایک ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیڈر تھے، وہ محترمہ بینظیر بھٹو جب لیڈر بنی ان کے بعد تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو نہیں بن سکتی. اور محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد ان کی وفات شہادت کے بعد جو ہے نا کہ چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہیں یا بلاول ہیں، وہ ان کے برابر لیڈر نہیں ہو سکتے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا کہ اسی طرح یہ نہیں کہ جو ہے نا قائم دائم ہے. صرف اگر کوئی تبدیلی تھوڑی بہت ہوتی ہے کہ جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کا اپنا طریقہ کار تھا کہ وہ 18 گھنٹے یعنی کہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ چاروں صوبوں کے مطلب
कारकुन हो पार्टी के या अहदेदार हो या गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर से राब्ते में रहती थी, इनका थोड़ा सा राब्ता थोड़ा कम है, इसमें मानने वाली बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी में मकाम वही है, सिर्फ हाँ ये भी ये नहीं कि मैं जो है ना मैं तस्लीम करता हूँ कि बाद दफा टिकटों की तकसीम में भी बड़ी ये नहीं कि मतलब हो जाती हैं खामियां, हर एक पार्टी में होती हैं। और तीसरी बात है कि मुल्क के हालात ही ऐसे रहे हैं। जरदारी साहब को जब ये मोहतरमा की शहादत के बाद जब हुकूमत मिली थी 2018 2008 और 13 में, तो कितने कितने बड़े बड़े ये नहीं कि मतलब ऐसे मसले आए थे, संगीन मसले आए थे। शमसी बेस का मसला था, वहाँ पे ये जो है ये नेटो की सप्लाई का मसला था, एटाबाद का वो एक ड्रामा था, फिर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का धरना था। तो बड़े बड़े ये नहीं है चीजें, रहमत डेविस सो मनी उन्होंने फिर के एक हुकूमत 5 साल ऐसी निकाली कि अपने किरदार से निकाली। तो पीपल्स पार्टी में जो है ना क्यादत में जो है ना कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा क्यादत जो है ना कि चेयरमैन 2 चेयरमैन है, इधर पीपी 4 के जरदारी साहब है और पीपी के 3 के हैं बिलावल भुट्टो चेयरमैन है। ये दोनों जो है ना कि वो उस तरह की पार्टी तो नहीं जिस तरह आप कहते हैं कि उस तरह की पार्टी, लेकिन पार्टी अभी तक है, अभी तक चारों सूबों में है। और अगर अच्छा, इलेक्शन ही नहीं किया ताहिर साहब, आप बहुत सीनियर पार्टी के साथ आप वाबस्ता हैं, आप वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पुराने जयाले हैं, आपने सारे अदवार देखे हैं और क्यादतों के साथ आपने काम किया है। आप ये समझते हैं कि जिस तरह अभी मुश्ताक लाशारी साहब ने भी कुछ नाम ऐसे थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाकयातन नगीने थे कि मेराज खालिद लाहौर से थे, मैंने जब वो वजीर आजम थे मैं लाहौर में उनका मैंने वो दौर देखा, रिक्शे के अंदर सफर करते हुए मैंने उनको देखा है। हनीफ रामे साहब थे, मिराज मोहम्मद खान साहब थे, शेख रशीद साहब थे। आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोग कहाँ, वो ऐसे ऐसे लोग कि अपना दामन निचोड़े तो फरिश्ते वजू करें, और कैसे लोग के आपके को चेयरमैन के ऊपर 10% और 7% के इल्जाम लगने लगे। आप क्या समझते हैं कि पार्टी के अंदर ये जो बदउनवानी और करप्शन का कल्चर था ये कैसे फरोग पा गया सर? इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं आपकी नजर में? देखें जी कि बात जो कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के कुछ जो है लीडरान थे, चाहे वो जुतोई हो, मुस्तफा कर हो, हफीज पीरजादा हो, मुमताज अली भुट्टो हो, उन्होंने तो बीबी आप याद थी तो उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई थी। क्या हुआ, किधर गई वो पार्टियां? हनीफ राम ने बनाई, किधर गई पार्टी? मैं बात ये करना चाहता हूँ, बात ये जिसकी की ना आपने अपना क्या नाम राज मोहम्मद खान की, यही एक मुख्तार राना साहब भी थे, यानी कि बहुत बड़े, उनसे भी बड़ी मेरी मीटिंग होती रही लंदन में, बेचारे बात पा के 90 एज पे थे। और महाराज मोहम्मद खान के भी जो है ना कि मैं प्रोग्राम भी कराएं, वो भी नहीं कि आप जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद से देखो ना, अख्तलाफ रखना कोई ऐसी गलत बात नहीं है, अख्तलाफ राय होता है। लेकिन ये समझें कि ये आप सोचें कि जो इख्तलाफ राय है उस वक्त का इख्तलाफ राय उनके साथ, और मौजूदा जो इस पार्टी के अंदर जो है ना इस वक्त कोई अगर कोई पार्टी के अंदर जो है ना कोई अपना इख्तलाफात रखता है, अपने नजरियात रखता है, फौज पार्टी है जिसमें बड़ी ये नहीं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बड़ी क्रूशियल मतलब बड़ी डिस्कशन, हार्ड डिस्कशन होती है और फैसले किए जाते हैं, दूसरे पार्टियों की तरह नहीं किए जाते। इस पार्टी का कोई लीडर कोई जाके बयान दे तो उसको फौरन ये नहीं देखिए करते चुगताई साहब, आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान या हमदर्द या वर्कर ही नहीं है, आप एक सियासी तजिया भी करते हैं। मैं आपसे एक तजिया के तौर पे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने अभी अपने पहले मेहमान से भी पूछा कि जब अयूब की काबीना से इस्तीफा देने के बाद लाहौर उस पे रेलवे स्टेशन पे भुट्टो आए तो उनका जो इस्तकबाल हुआ, और उसमें लाहौर जो पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, लाहौर भी छोड़िए साउथ पंजाब, पूरे पंजाब, सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी का बिल्कुल झाड़ू ही फिर गया। ये जो तनजुली है, अभी पंजाब में जो इंतखाबात हुए सूबा पंजाब असेंबली में 5 या 6 सीटें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नसीब में आई। तो ये जो तनजुली है, पंजाब से जो सफाया है, खैबर पख्तूनख्वा से जो पीपल्स पार्टी का सफाया, इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? देखिए जी कि मैं फिर यूं कहूंगा कि उस वक्त की आप बात कर रहे हैं, जो मतलब अयूब खान के दौर की बात कर रहे हैं, उस वक्त ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ना सोशल मीडिया था। अभी सोशल मीडिया में मनगढ़ंत किस्म की 90% झूठ होती है बातें। मतलब उस वक्त का कोई कॉलम न्यूज़ या उस वक्त का बंदा अभी कोई लिखना शुरू कर दे जिसकी कोई मतलब कोई ना तायद कर सके ना तरदीद कर सकता, वो बात बिल्कुल ना करे कि मौजूदा क्या हो रहा है, कि वो गलत बात है। कोई मन 50 साल के बाद अभी उनको होश आया, अभी जमीर जगह अभी लिखना शुरू किया कि जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का कोई वहां पे इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, कुछ नहीं आप हुआ। आप उनके जो खिलाफ उनके खिलाफ भी कहते थे ये करवड़ पे इनको जन्नत नसीब करे, उनके खिलाफ लिखने वाले भी। सर देखिए, मैं आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ
کہ پیپلز پارٹی ایوب بھٹو کے دور میں کتنی متحرک تھی، اس کو عوامی طاقت میسر تھی، محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں عوامی طاقت میسر تھی، کتنے بڑی ریلیاں اور جلسے کیے پیپلز پارٹی نے. اب صوبہ پنجاب سے ابھی کی میں بات کر رہا ہوں کہ 2018 کی جو اسمبلی تھی اس میں پنجاب میں صرف 6 سیٹیں ملی پیپلز پارٹی کو. تو یہ اوپر سے نیچے کا جو سفر پیپلز پارٹی نے تنزلی کا جو سفر ہے، اس کی آپ کی نظر میں وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ دیکھو میں پہلے کہہ چکا ہوں نا، دیکھیں پہلے میں کہہ چکا ہوں، اسے کہنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ابھی تو کوٹا کا دورہ کیا بلوچستان کا دورہ کیا تھا، کتنا بڑا تاریخ کا جو ہے نا پچھلے 50 سال میں اتنا بڑا جیسا نہیں ہوا. یہ پنجاب میں ٹھیک ہے کمزور، ہاں پارٹی سیٹیں کم رہی ہیں، لیکن یہ جو سیٹیں جو کم رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ورک کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر کینڈیڈیٹ یعنی کے اوپر جو ہے نا کہ کس کو ٹکٹ دینا، کہ ٹکٹ الیکٹیبل صرف نہیں دیکھنا ہے، مطلب ہے کہ وہ پارٹی کے وہ رہنما جو سینئر رہنما جو سیٹ نکال سکتے ہیں جو، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. ٹکٹ ہوگا ابھی شفاف، جب الیکشن ابھی آنے والے الیکشن جب اگر شفاف ہوئے، آپ رزلٹ دیکھیے گا کہ جو ہے نا کہ پنجاب میں جو ہے نا کہ کتنی سیٹیں پیپلز پارٹی لیتی ہے. یہ تو جو آنے والے جو جس وقت گئے میاں محمد نواز شریف صاحب جو گئے یا وہ ابھی پنجاب جاتا نظر آ رہا ہے، اس لیے تو وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، کبھی میاں شہزاد کے پاس جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنا کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کوٹا جا رہے ہیں کسی کے ساتھ، کبھی امی کے ساتھ. یہ جو ہے نا دوڑے لگی ہوئی ہیں. ابھی یہ جو شفاف الیکشن دیکھیں، ابھی دیکھیں کہ الیکشن کا شیڈول کا اعلان اگلے ہفتے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں کیا پوزیشن ہوتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے. پیپلز پارٹی کے بغیر اگلی حکومت کوئی نہیں بنا جی سکتا. اشرف چغتائی صاحب، کسی سر کو آپ کا بہت شکریہ. یہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں آپ کے بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی جب مجھے ضرورت پڑے گی